سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. پہلے تو مطلب چونکہ آپ نے ابھی یہ کہا ہے، میں نے بیان کو پڑھا کہ ظاہر ہے جس میں آپ نے اس اضافے پر تنقید کی ہے. میرا بڑا سیدھا سوال ہے، اس سے پہلے ظاہر ہے معیشت کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں تھی، یعنی اگر آپ اس وقت ہوتے ملک میں فائنانس کی امور آپ دیکھ رہے ہوتے تو یہ اضافہ نہ کرتے؟ نہیں دیکھیں جی، ہم نے تو 28 فروری میں جو ہے کہا تھا کہ 4 مہینوں کے لیے ہم اضافہ نہیں کریں گے، اور اس کی جو ایک قسم سے کاسٹ تھی وہ 466 ارب روپے تھی، جس کو ہم نے فنڈ کر دیا تھا. اب یہ مفتاح صاحب کو وہ جو ہم نے فنڈنگ کی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، حالانکہ بڑی سمپل ہے. میں نے کہا تھا کہ 100 ارب روپے ہم پی ایس ڈی پی کاٹیں گے، 140 ارب روپے ہم پروونسز سے لیں گے، 120 ڈویڈنڈ تھے، 50 بہار نے دینا تھا، اور 56 جو تھا وہ گرانٹس ہم نے کم کرنی تھی. لیکن ان کو وہ سمجھ کر وہ تو خیر ان کو نظر نہیں آئی، اور یہ کنونس ہی نہیں کر سکے اس کو آئی ایم ایف کو. میرے سے جب آئی ایم ایف نے پوچھا تو انہوں نے صرف مجھے یہ کہا کہ 140 جو پروونسز نے دینا وہ آپ ان سے ہمیں لکھوا کے دے دیں، اور جو ڈویڈنڈ ہے تو وہ جو کمپنیوں نے ڈویڈنڈ دینے ہیں تو ان سے ہمیں کنفرمیشن دے دیں. چلیں یہ ان کو کنونس نہیں کر سکے. جب آپ سے آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ یہ 140 ارب روپے پروونسز والے اور 130 ارب روپے ڈویڈنڈز والے ہمیں دے دیں تو بس ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر وہیں تک بات جو تھی یہی تھی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم نہیں مانتے گے. چلیں گے وہ نہیں مانتے تو ان کے بعد اب جو 6 ہفتے تھے ہم نے کیا کرنا تھا، اس کے بعد ہم نے کرنا تھا کہ ہم اس وقت ایک تو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جاتے ہم، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا، اس لیے ہم نے 4 مہینوں کے لیے کہا، اور ہم نے کہا اس کے دوران ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کریں گے. یہ اپنا موٹر سائیکلسٹ کو دیں گے، چھوٹی گاڑیوں والوں کو دیں گے. اور دوسرا ہم نے یہ شروع کر دیا تھا کیونکہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے عمران خان صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ ہمیں سبسڈائز تیل دیں گے، جس طرح انہوں نے ہندوستان کو دیا ہے. تو اگر وہ 30% ہمیں سبسڈائز تیل دیتے تو آج $34-33 پر بیرل جو ہے وہ ہمیں وہ سستا مل رہا ہوتا، تو وہ تو کم از کم 40-50-60 روپیہ پر لیٹر ہوتا. تو آپ اندازہ کر لینا کہ یہ ابھی یہ 30 روپیہ جو کیا تو ہمیں تو نہ بڑھانے کی ضرورت پڑی. 6 ہفتے گزر گئے ہیں، نہ انہوں نے روس کے اوپر کچھ وہ پیش رفت کی، نہ انہوں نے ٹارگیٹ سبسڈیز پہ کی. صرف کیا بام جو ہے وہ مہنگائی کا بام جو ہے غریب آدمی پہ گرا دیا. صرف ایک ایک کر کے اگر آئیں اس میں شوکت صاحب، یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا تو وہ کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے بڑا کہا ہے کہ جناب ہم اس پہ آ رہے ہیں، ابھی ہم آئے ہوئے 6 ہفتے میں پورا میکینزم بنا رہے ہیں. تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی یہ آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں کی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کریں گے ابھی اس کو. ہمیں تو تھوڑا ٹائم چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم 1 آدھا مہینہ 2 مہینے چاہیے تھے، 1.5 مہینہ، جس کے بیچ میں ہم اس کو وہ کر دیتے. احساس راشن کی پروگرام ہے جس میں ہم 1000 روپے دے رہے ہیں اپنا یہ آٹے کا، چینی کا، دالوں کا، تو اس میں ہم یہ بھی ڈال دیتے. لیکن وہ تو ہم نے کرنا تھا. ابھی ان کو 6 ہفتے گزر گئے ہیں، یہ ٹارگیٹ سبسڈی بھی نہیں کر سکے، اور نہ ہی یہ بیسکلی روس کے پاس کیوں نہیں جا رہے یار؟ روس اگر سستا تیل دے رہا ہے اور ہندوستان کو دے رہا ہے، وہ ان سے لے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ روس سے آپ کی بات کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ اگر آپ لوگ ہوتے تو کب تک روس سے ملنا شروع ہو جاتا؟ اظہر نے تو یہ پی ایس او کے تھرو مطلب ایک قسم سے آلموسٹ کانٹریکٹس کر دیے تھے، اور آپ ان سے بعد آپ ان کو لینا اپنی اس پہ شو میں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں تک وہ پہنچ گئے تھے. اور انہوں نے اس کے اوپر اب اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پہلے کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اچھا سر، اور یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے جو اس میں سبسڈائز کیا تھا، ظاہر ہے وہ اٹ واز اے ویری پاپولر ڈیسیشن، لیکن اس میں جو آپ کے مخالفین کہتے ہیں وہ یہ نا کہ اکنامکلی اٹ واز ناٹ میکنگ سینس، پولیٹیکلی اٹ واز. تو آپ بتائیں گے نا کہ گورنمنٹ کے ریونیوز میں ایسا کیا اضافہ ہو گیا تھا؟ ابھی آپ نے پورا سمجھایا کہ 400 ارب پلس روپے اس پہ لگتے، لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی ایڈیشنل ارننگ تو نہیں تھی گورنمنٹ کی جس سے آپ کرتے. تو ایسا گورنمنٹ کو اکنامکلی کیا اچھی خبر مل گئی تھی کہ آپ نے 400 ارب روپے پلس کا ریلیف دے دیا؟ چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب اس وقت خان صاحب کو لگا حکومت خطرے میں تو انہوں نے جناب وہ ایک یہ ریلیف دے دیا. آپ کے مخالفین جو کہتے ہیں. بدامی صاحب دیکھیں، بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک چیز ہے جو آپ کو ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ خرچہ کرنا ہے، تو اس کے لیے یا تو آپ کی آمدن جو ہے وہ بڑھ جائے، اس سے آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنا جو اس وقت جو آپ خرچے کر رہے ہوتے ہیں دوسرے خرچے جو ہیں وہ روکتے ہیں، اس سے بچت کرتے ہیں اور اس سے وہ پورا کرتے ہیں.
تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ جو اپنے ایگزسٹنگ ہمارے خرچے تھے ان کو روکا، جس میں میں نے پی ایس ڈی پی کی بات کی، وہ بھی بالکل بجٹڈ تھا، وہ ہم نے روکا. اس پہ اس کے یہ جو پروونسز کے پاس ایڈیشنلٹی آئی ہے ریونیو کی، وہ اس لیے آئی ہے کہ ایف بی آر نے زیادہ ان کو ریونیو بٹے کر کے دی ہیں. وہ بھی جو تھا اس میں بھی کوئی ہم نے کوئی آئی ایم ایف سے کے جو ہے اہداف اس میں ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی. پھر یہ جو ڈویڈنڈ ہے یہ تو بجٹڈ ہی نہیں تھے، یہ تو سرپلس پڑے ہوئے تھے، وہ ہم نے لیے ہیں. تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معیشت پہ بوجھ ڈالا. ہم نے اپنا پیٹ کاٹا اور اس سے وہ ہم نے سبسڈیز دی. اس کا لیکن اوور آل امپیکٹ تو معیشت پہ وہی نہ ہوتا ہے. یعنی اگر پی ایس ڈی پی سے کچھ کم کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی تو وہی، یعنی پیسہ یہاں کے بجائے وہاں لگ رہا ہے، تو یعنی ظاہر اس میں بھی عوام پہ ہی جو پی ایس ڈی پی لگنا تھا وہ اتنا کم لگا اور اس کے بدلے جو ہے وہ اس کو سبسڈی میں. تو آپٹکس کی حد تک تو ٹھیک ہو گیا. اکنامکلی کیا اس سے اکانومی کو یا اسے عام آدمی کو اس انداز سے فائدہ ہوتا؟ ارے بھائی عام آدمی کے لیے 6% گروتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یار. 6% گروتھ، ون آف دی ہائیسٹ گروتھ ریٹ ان ریسنٹ ہسٹری، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے بیچ میں ہر چیز بڑھی ہے. آپ کی انڈسٹری بڑھ رہی تھی، آپ کی ایگریکلچر بڑھی ہے، آپ کے سروسز سیکٹر بڑھی ہے. لارج اسکیل انڈسٹری تو مارچ کے بیچ میں 27% سے بڑھی ہے. تو گروتھ کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس میں. یہ تو لوگ ایسے ہی آپ کو گھمانے کے لیے یہ باتیں ٹرک کی بتی کے پیچھے بھیج رہے ہیں. ہم تو سیدھی میں فائنانس کی بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہم نے جو کی، جس کے تھرو ہم پے کر رہے تھے، اس کا آئی ایم ایف کے پروگرام پہ کوئی اثر نہیں تھا. اچھا تو شوکت صاحب آپ اپنے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ، یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان اے نٹ شیل یہ آپ کے گورنمنٹ میں جاتے ہی جو ایک یہ جاتے ہی آپ لوگ اکانومی کی صورتحال عجیب سی ایک دم جو خراب ہو گئی، اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے سب سے اہم وجہ؟ عام وجہ انہوں نے ڈیسیژن نہیں لیا وقت پہ. انہوں نے ڈیسیژن نہیں لیا. اس وقت یہ ڈیسیژن لیتے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو اس وقت یہ اور آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے، تو آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے نہ ان کے روپے پہ پریشر آتا، نہ ان کے ریزروز پہ پریشر آتا، نہ ان کی یہ جو آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہ پریشر آتا. جسے سارا کچھ آنا شروع ہوا ہے جب سے انہوں نے یہ جو ٹف ڈیسیژن لینے سے انکار ہوئے اور اس کے اوپر پورے 6 ہفتے گزار دیے ہیں. یعنی آئی ایم ایف کے پاس پہلے جاتے تو ظاہر آئی ایم ایف وہی کہتا جو آج کہہ رہا ہے، پھر وہی کرتے جو آج کر رہے ہیں. تو جو آج کیا ہے وہ 6 ہفتے پہلے کر لیتے تو نقصان کم ہوتا. ہاں وہ یہ میں نے تو اس کا بھی حل بتا دیا نا یار. میں نے کہا ہم نے تو کر کے چھوڑ کے آئے تھے، ان کے لیے چلیں گی. وہ بھی اگر نہیں یہ کرتے تو کم از کم روس سے سستا پیٹرول لے لیتے. اگر وہ بھی نہیں کرتے تو ہمارے ٹارگیٹڈ سبسڈی کرتے یار، کچھ تو کرتے نا. اور سر یہ جو آئی ایم ایف نے جو کل لکھ کے دیا، یعنی کل کی پریس ریلیز میں کہ دیر ہیو بین ڈیویشنز، ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے کہا دیر ہیو بین ڈیویشنز فرام دی پالیسیز اگریڈ ان دا لاسٹ ریویو partly reflecting the fuel and power subsidies announced by the authorities in February. تو اب وہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جناب آپ لوگوں نے ڈیویٹ کیا جو چیز اگری کی گئی تھی اس سے، اس پہ کیا کہے گا؟ میرے ساتھ جناب ان کی کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی، اور میرے ساتھ تو یہ سارے منسٹری آف فائنانس کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے صرف میرے سے یہی پوچھا 2 چیزیں کہ جناب آپ یہ جو ہے 140 بلین ہمیں لکھوا کے دے دیں اور 120 بلین. ہم نے تو کوئی اور ڈیویٹ، ہمارے جو دسمبر کے جو سارے ٹارگیٹس تھے وہ پورے تھے، اور وہ پورے ہم نے پورے یہ جو اب تو یہ فیبرری کی بات ہے نا، 7th ریویو تو دسمبر کے ٹارگیٹس پہ ہے. ہم تو ان سے پیسے لے لیتے اب یہ اپریل کے اندر. یہ تو یہ چونکہ یہ بالکل ڈر گئے. یہ جب پہلے گئے تو انہوں نے پہلے جا کے کہا کہ ہم بالکل اس پہ رول بیک کر دیں گے. انہوں نے ذرا ان پہ اور بوجھ ڈالا تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم تو یہ سارا رول بیک کر دیں گے. وہ آئی ایم ایف کو اور کیا چاہیے؟ ہم تو ان کے سامنے اکڑ جاتے تھے نا. یہ بالکل ہی نہیں اکڑ، یہ تو بالکل لیٹ گئے ان کے سامنے. تو پھر انہوں نے تو ان کے اوپر یہ قدم لگانی تھی. اور سر بس ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائیے کہ یہ کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ بھائی یہ گورنمنٹ یعنی اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہ آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل کرے تو ہم اس کو سوچ سکتے ہیں ہم جناب کہ ہم نے اس کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے. نہیں اس گورنمنٹ کو تو بالکل بھی نہیں کریں گے. تو لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے آئی ایم ایف ڈیل کرتا ہے کیا، یا آئی ایم ایف اس لیے ڈیل نہیں کرتا کہ بھائی اس گورنمنٹ کی تو مدت ہی ایکس نمبر آف ڈیز ہے تو ان پہ کیا وہ کریں چونکہ اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے؟ نہیں دیکھیں میں نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈیل کرے گی تو اس کے ساتھ میں بھی جو ہے ان کو سپورٹ کروں گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو. یہ جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے
یہ ہم بتائیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے. تو آئی ایم ایف کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوں وہ پھر جا کے نبھائے جائیں. تو اس کے ساتھ اگر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فائنانس منسٹر ہو اور اس کے ساتھ پھر یہ پی ٹی آئی کا بھی ایک فیوچر فائنانس منسٹر ہو اور اس کے ساتھ یہ اپنا پی ڈی ایم کا بھی جو ہے فیوچر فائنانس منسٹر ہو, وہ اگر ہوں تو پھر آئی ایم ایف کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ویسے ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ بھائی یہ میں بتا دوں, یہ خبر دے دوں کہ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آ رہا ہے بس وہ اب اگست 2023 سے پہلے نہیں آ رہا, اس کے بعد ہی آ رہا ہے. اگر میرے خیال میں وہ تو یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی گریڈ سے زیادہ اونچی بات کی ہے, یہ تو یا تو شہباز شریف بات کر سکتے ہیں یا نواز شریف بات کر سکتے ہیں یا زرداری بات کر سکتے ہیں, بٹ انہوں نے کر دی. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو سننے کی بھی صحیح, سمجھے گی بھی صحیح. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. شوکت ترین صاحب بتا رہے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد اب 30 روپے ہو گیا. میں بالکل بس بغیر کسی اور تمہید کے اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں.